گلیاری میں 109 غیر قانونی عمارتیں گرانے کی تیاریاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رہائشیوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ خطرناک عمارتوں کو مرحلہ وار منہدم کیا جائے گا۔ ایس پی سی اے حکام کے مطابق گلیاری کی 6 یوسیز میں 31 غیر قانونی عمارتیں زیر تعمیر بھی ہیں۔ تمام غیر قانونی عمارتوں کو گرا دیا جائے گا۔ دن، ہفتے یا مہینے نہیں، 10 سال سے پانی کی فراہمی بند۔ بلدیہ ٹاؤن یوسی 10 کے مکین پتھر کے دور میں رہنے پر مجبور۔ سیکٹر 800 کوارٹر اور گلشن غازی کے لاکھوں مکین خار۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کا متعلقہ حکام سے مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ۔ آیا کرتا تھا، بغیر موٹروں کے آیا کرتا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اس علاقے میں جو ہے نا سیاسی اثر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب جو ہمارے حصے کا پانی ہے وہ ہائیڈرینس پہ چل رہا ہے، مطلب وہ ہائیڈرین سے ہمیں خریدنا پڑتا ہے۔ لوگ یہاں کھارا پانی ہے، زمین سے پانی نکال رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں اور بیماریاں ہو رہی ہیں، اموات ہو چکی ہیں ادھر کے ہی، لیکن کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ میئر کراچی کے سفورہ اور نیپا واٹر ہائیڈرنٹ پر چھاپے۔ واٹر بورڈ کا سارا عملہ معطل۔ عملہ بند اوقات میں ہائیڈرنٹ غیر قانونی طور پر چلا رہا تھا۔ ہائیڈرنٹ کے کانٹریکٹرز کو شوکاز نوٹس جاری۔ مرتضی وہاب کا نیپا اور سفورہ ہائیڈرنٹس کے خلاف مکمل تحقیقات کا حکم۔ بولے پانی چوری اور غلط استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ شہریوں کا پانی کسی کو بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ غازی آباد اور رحمت چوک میں ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ میئر کراچی نے ڈپٹی میئر کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مختلف یوسیز میں 61 کروڑ 50 لاکھ کے ترقیاتی کاموں کی خوشخبری سنا دی۔ مرتضی وہاب بولے، ہم ترازو، تیر، بلے اور پتنگ بالوں میں تفریق نہیں کرتے۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ہر یوسی میں 2-2 کروڑ روپے دیے ہیں۔ اس سال ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 4 ارب خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ تجاوزات کے خاتمے، شہر کو قبضہ مافیا سے پاک کرنے کا بھی عزم۔ سندھ میں کوئلے سے 6 سال میں 36 میگا واٹ بجلی کی تیاری۔ پیدا کردہ بجلی 30 لاکھ گھروں کو دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کو پاکستان کی انرجی باسکٹ قرار دیا۔ بجلی سستی کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے پر زور۔ نوری آباد کامیاب منصوبہ، بجلی پلانٹ شروع کرنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ بولے، ملک میں سب سے سستی بجلی سندھ میں پیدا کی جا رہی ہے۔ ہائیبرڈ پر کام جاری، سولر پارک بھی لگا رہے ہیں۔ انرجی سیکٹر میں جو زیادہ بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے پورے ملک میں، وہ سب سے سستی جو ہے وہ تھر کول کی ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا پارٹ چھوٹا نیوکلیئر اور ہائیڈل کا نکال دیا جائے تو اس وقت بھی یہاں سے سب سے سستی بجلی جاری ہے۔ اس کو مزید وہ چیپر ہونے کو ہے، جتنی زیادہ مائننگ ہوگی اور جس کی ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن اس پہ اثر آئے گا اور مزید وہ سستی ہوگی۔ محکمہ صحت سندھ میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں۔ 78 ارب 91 کروڑ 62 لاکھ کی بدعنوانی سامنے آ گئی۔ 1 ارب 72 کروڑ 45 لاکھ خریداری کی مد میں ہڑپے۔ 6 ارب 40 کروڑ 54 لاکھ روپے کا ریکارڈ ہی فراہم نہیں کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رپورٹ پر تحقیقات کرے گی۔ چینی کی مٹھاس بھی جیب پر بھاری۔ ریٹیل میں چینی 200 روپے کلو پر جا پہنچی۔ ہول سیل میں قیمت 180 روپے کلو۔ دکانداروں نے ذخیرہ اندوزوں کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور اللہ معاف کرے یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پہلے یہاں پہ پورا کریں، عوام کو پورا کریں، پھر ایکسپورٹ کریں تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب امپورٹ کرنے کو جواز نہیں بنتا کیونکہ وہی چینی اب آئے گی اور ڈبل ریٹوں میں بکے گی۔ یہ سارا سٹا مافیا کی گیم ہے۔ شہریوں کو سستے داموں اشیاء کی فراہمی کی آخری امید بھی ختم۔ کراچی میں 35 میں سے 25 یوٹیلیٹی سٹورز بند، باقی 10 یوٹیلیٹی سٹورز کی بھی بندش کی تیاریاں۔ ساؤتھ اور نارتھ ریجن میں یوٹیلیٹی سٹورز 20 جولائی تک بند کر دیے جائیں گے۔ ایف پی آر کو اندھا دھند، کارروائیوں کا اختیار نامنظور۔ کراچی کے تاجروں کی 19 جولائی کو ہڑتال کی تیاریاں۔ نکاٹی کا بھی کراچی چیمبر کی کال کی حمایت کا اعلان۔ صدر نکاٹی فیصل معیز خان کا ایف پی آر کے حالیہ اقدامات پر اظہار تشویش۔ ایف پی سی سی آئی بھی ہڑتال کی حامی۔ جاوید بلوانی عبدالرؤف ابراہیم کا مطالبات منظور نہ پر
हड़ताल का दायरा कार वसी करने का इंदिया। 19 तारीख को इंशाअल्लाह कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन मुकम्मल शटर डाउन करेगी और तमाम ताजिर बिरादरी इसमें हिस्सा ले, तमाम सदूर हिस्सा लें, क्योंकि ये ऐसा कानून है कि लोग अपनी इज्जत तो नहीं बेचेंगे ना, कोई किसी को भी पकड़ के ले जाए। भाई आप ये क्या करना चाह रहे हैं? हरासमेंट से, कानून से कोई टैक्स वसूली नहीं हो सकती। कराची में बारिश के बाद हब्स का राज महकमा मौसमियात की वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। 15 से 17 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुमकिन बारिशों सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात। वज़ीर आला का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बोले महकमा आबपाशी नालों की हिफाजती बंद की कड़ी निगरानी करे, गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। तमाम हिफाजती बंद मरम्मत करने का भी हुक्म। ज़िला इंतज़ामिया को फौरी प्लान तैयार करने की हिदायत। शहरियों से जालसाजी करने वाले सीधा जेल जाएंगे। गैर कानूनी पार्किंग फीस की वसूली के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। एम.ए. जनाह रोड पर कार्रवाई। डायरेक्टर सिटी वार्डन्स का शिकायत शुदा मकाम पर छापा। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मेयर कराची बोले शहरियों से जालसाजी करने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। कराची से बरतानिया जाने वाले तलबा को ऑफ लोड कराने का मामला। अली हुसैन और हुसैन अली ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। FIA इमिग्रेशन हुकाम से जवाब तलब। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 22 जुलाई को तफसीली जवाब तलब कर लिया। कराची तालीमी बोर्ड का अहसन इक़दाम। पोजीशन होल्डर्स तलबा के लिए तारीफी अज़नात के इजरा का फैसला। हौसला अफजाई के लिए तारीफी खत स्कूलों में भेजे जाएंगे। कराची में दाखिला फॉर्म के रिकॉर्ड दरखास्तें जमा। सरकारी कॉलेजेस के लिए 84,968 दरखास्तें मौसूल। तलबा की बड़ी तादाद की शोबा कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी। 27,104 तलबा ने दरखास्त दी। ऑनलाइन दाखिले की मुद्दत खत्म होने में 5 रोज बाकी। महकमा समाजी बहबूद में अफसरान के तकर्रुर व तबादले। हाफिज नुमान इकबाल असिस्टेंट डायरेक्टर समाजी बहबूद जनूबी कराची तैनात। खलील अहमद अबड़ो को डिप्टी डायरेक्टर महकमा समाजी बहबूद गरबी का ओहदा मिल गया। अम्बरीन मुबारक डिप्टी डायरेक्टर VA महकमा समाजी बहबूद मलीर मुकर्रर। न दिन को चैन न रात को आराम। अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी कुरंगी ओल्ड सिटी एरिया में गैस बंदिश बरकरार। बल्दिया कायदाबाद मवाज रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। रुई की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। फीमन रुई 17,000 तक जा पहुंची। दरामदी रुई धागे पर सेल्स टैक्स छूट खत्म होना वजह करार। एहसानुल हक कहते हैं बारिशों के बायस कपास की रसद में कमी का सामना है। सोना एक दिन में 2,300 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 3,57,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,06,069 रुपए। 1 तोला चांदी 3,937 रुपए पर पहुंच गई। और कौमी खेल के मैदान से बड़ी खबर आ गई। कौमी हॉकी टीम अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। शाहीन मलेशिया को शिकस्त देकर फाइनल तक पहुंचे। दोनों टीमों के दरमियान मैच आखिरी वक्त तक 3-3 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी किक्स के जरिए पाकिस्तान ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया।